والے دن بلیاں کہاں چلی جاتی ہیں اور کیوں غائب ہو جاتی ہیں، بلیاں کیوں روتی ہیں اور بلیوں کو کب اور کیوں پیدا کیا گیا، تمام تر تفصیلات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ اسی چھوٹی سی ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ آپ کے ایک لائک اور ایک سبسکرائب کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ بلیوں کے بارے میں عام طور پر بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ بلی کا رونا نحوست کی علامت ہے، بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ بلیوں کی عادت ہوتی ہے وہ تنہائی محسوس کر رہی ہوں یا ان کے جسم میں تھکاوٹ ہو یا کھنچاؤ ہو تب بھی وہ رونا شروع کر دیتی ہیں، یا وہ نئے ماحول میں یا نئے گھر میں جائیں تو وہ تب بھی چیخنا اور چلانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ کوئی عام وجہ ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی تمام اچھے انسانوں کو لے کر کشتی پر سوار ہو گئے اور جن میں جانور بھی شامل تھے، کچھ جانوروں کی وجہ سے نچلے حصے پر کشتی میں غلاظت پھیل گئی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ترجمہ بولا، سوار ہوں اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹہنا تحقیق میرے رب ہے، بخشنے والا مہربان۔ اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں۔ مثل پہاڑ کے یہ آیت جب پڑھی گئی کشتی پانی پر رواں ہو گئی۔ جانوروں کی غلاظت کی وجہ سے کشتی پر بدبو پھیلنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہی سے التجا کی اور اللہ تعالیٰ نے اور خنزیر کو پیدا کیا جو کہ کشتی کی نجاست کو صاف کر گیا، اور ابلیس نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے شیطان نالین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان مالون بولا، اس وقت کہ تو نے خنزیر کو مالون کہا اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے مالون کہو گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ جب چوہے کشتی میں سوراخ کرنے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس مصیبت سے بچائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا کیا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہو گئی، اور ان بلیوں نے کشتی کی سب چوہوں کو کھا لیا، اور اس دن سے بلی چوہوں کی دشمن ہو گئی۔ حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی۔ جب اس نے اس بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے ذات کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، لیکن اس نے بلی کو تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں چلی گئی۔ اسی طرح بلی ایک پالتو جانور ہے اور یہ بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق امریکہ میں بلیوں کی 1 کروڑ سے زائد تعداد ہے۔ اور اسی طرح دوستو ایک اور روایت میں ہے کہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کچھ کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔